السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابیوں کمرانی عطا فرمائے، آمین۔ صبح خیر۔ پل صراط اور محبت اہل بیت علیہم السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر وہ اتنا ہی ثابت قدم ہوگا جو ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرے گا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ بھول جائیں انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ حضرت علی۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ مشکل میں گھبرا جانا اس سے بھی بڑی مشکل ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت بنا بیکار ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھاتا، اور جو اپنے عیب معلوم کر لیتا ہے وہ کسی کو عیب نہیں لگاتا۔ پریشان کی ہوتے ہو، اللہ ہے نا جو تمہارا سہارا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھ راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ ہم سب جلدی میں ہیں لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہم کس بات کی جلدی ہے، اور اس دوڑ میں سبھی شامل ہیں، اور زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت ہم دو گزر زمین کے جانب زینا زینا اتر رہے ہیں۔ فنا الشک ہونے کو جو بربادی سمجھتے ہو تو پھر یہ طے کہ تم دنیا کو بنیاد سمجھتے ہو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دی جائیں گے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مصلح کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات پہ چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ دنیا کمانا کوئی ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ زندگی کے جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہے۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔
بہت نزدیک رہ کر بھی انائیں ایک جیسی ہیں، تکلیف وہ نہیں کرتے، مخاطب ہم نہیں کرتے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی حقیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھروں کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھروں کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ حق الباد کسی کا حق مارنا گناہ ہے۔ اللہ پاک کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کی جو سزا مقرر ہے وہ الگ ہے، اور دنیا کی سزا یہ ہے وہ اطمینان، قلب سکون، زندگی اور برکتیں چھین لیتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے، جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے۔ بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اب بولنے سے زیادہ خاموشیاں اچھی لگتی ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنے اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ برائی کی طرف نفس کو دوڑا کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔